بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ جہاں رہیں شاد آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ ہماری جو کامیابی ہوتی ہے، ہماری کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے آپ سے سٹرگل کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھ جنگ کرتے ہیں، پھر اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ان کو بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ چھت پر پہنچنے تک ہمیں سیڑھیاں درکار ہوتی ہیں، ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیڑھی چڑھتے ہیں جس سے ہم چھت پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کسی چھت کے ساتھ سیڑھی نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں لکڑی کی سیڑھی یا لوہے کی سیڑھی لگا کر پھر اس چھت تک پہنچا جاتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہنوں میں نوٹ کریں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جب اپنی زندگی کی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ایسے چھلانگ مار کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں سیڑھی پہ چڑھنا پڑے گا، ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو اونچائی سے ڈر بھی لگتا ہے جو میری طرح ہوتے ہیں، لیکن خیر ہمیں جب کامیابی کی طرف ہم چڑھتے ہیں، بڑھتے ہیں آگے، تو پھر ہمیں وہ ڈر نہیں لگ رہا ہوتا۔ ہمارے پیچھے بہت سارے لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے، ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ ہمیں پش کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اونچائی کی طرف جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور آخر کار وہ کوشش رنگ لاتی ہے اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں۔ وہ سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک بوڑھی ٹیچر تھی۔ اب وہ جو ٹیچر تھیں وہ ان کی ایج کافی ہو گئی تھی ماشاءاللہ، اور اسکول میں ان کی کافی ریپوٹیشن تھی، اور ان کا کافی جو ہے وہ کارکردگی اس کی بہت اچھی تھی، شروع سے اسی اسکول میں وہ تھے اور بہت ماشاءاللہ وہ صحیح جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور ٹیچر اٹیچ ہوئیں، ان سے کافی انہوں نے کچھ سیکھا، اور اسی اسکول میں ان کے زیر نگرانی ہی وہ کام کرتی تھی۔ اب ان کا دل تھا کہ میری بھی پرموشن ہو، میری بھی اسی طرح رسپیکٹ ہو، عزت ہو، لوگ میری عزت کریں، قدر کریں۔ تو ایسے وہ جو بزرگ ٹیچر تھی وہ ریٹائر ہو گئی، گھر چلی گئی۔ جو وہ ینگ ٹیچر تھیں انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ جا کے ان ٹیچر سے پوچھوں کہ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے، آپ چلے بھی گئے ہیں یہاں سے تب بھی آپ کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو آپ ایسا کیا کرتے تھے؟ وہ ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے انہیں کہا کہ دیکھو، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں، آپ اپنے کام کے ساتھ دو نمبری نہیں کریں۔ آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، اب بہت سارے لوگ بہت ساری جگہ پہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بہت ساری فیلڈ ہے۔ جیسے ابھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں، تو اگر میں اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں کر دوں گی، کچھ ادھر ادھر ایسے کر دوں گی، تو وہ میری ساری باتیں جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گی، اور میرا جو کام ہے، میرا جو میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا سیکھنے کو دوں، جو ایسی معلومات آپ کو دوں، یا میرے اپنی جو زندگی کی ایکسپیرینس ہیں، یا جو اچھی باتیں میں آپ سے کروں، وہ ساری جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مخلص ہونا اپنے کام کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ آپ ایک تو اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں، دو نمبری نہیں کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں کیسے عطا کرتا ہے۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، انہوں نے اپنے کام کے ساتھ بہت اچھے سے کرنا شروع کر دیا، ریگولر اسکول کے ٹائم پہ آنا، پھر کام سارا ختم کر کے اسکول سے جانا، پورا ٹائم انہوں نے اسکول کو دینا شروع کر دیا۔ ایسے کرتے کرتے اسکول والوں کی جو
نظر تھی ان پہ تھی، اور اسی طرح ان کو پروموشن مل گئی۔ اب وہ بڑی خوش ہوئیں کہ ان کو پروموشن مل گئی۔ ایسے کرتے کرتے جو نئے ینگ ٹیچرز آ رہے تھے وہ کچھ اتنے اچھے تھے، ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں، ہم انسانوں میں خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں، کسی انسان میں کچھ خوبیاں نہیں ہوتی، کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ینگ ٹیچر آ رہے تھے یا جو نیو ٹیچر آ رہے تھے ان میں اتنی انٹیلیجنس تھیں اور خوبیاں بھی تھیں کہ وہ نہ زیادہ تعریفیں یا زیادہ کام ان کو مل رہا تھا بنسبت اس ٹیچر کے حساب سے۔ وہ بڑے پریشان ہوئی ہیں، انہوں نے دوبارہ ان سے بزرگ جو خاتون تھی ان کے پاس گئیں اور ان کے ساتھ یہی معاملات سارے ڈسکس کیے کہ میرے ساتھ ابھی یہ ہو رہا ہے، آپ مجھے کچھ گائیڈ کریں، کچھ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ نا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسکول میں بہت ویلیو ہے، بہت عزت ہے، آپ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میرے بغیر اسکول کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جب میں کبھی چھٹی کر لوں تو سارا اسکول ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں، آپ چھٹی کر لیں اسکول سے، اور چھٹی کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ایک بندہ یا آپ کا کام ایسا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کا کام ایسا ہے یا آپ کی کچھ رسپیکٹ ہے، ویلیو ہے اور آپ اسے بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ بہتر ہے آپ تھوڑا وہاں سے کنارہ کر لیں یا چھٹی کر لیں، آپ دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے پھر ایسے ہی کیا۔ جب انہوں نے ایسے ہی کیا فوراً وہاں سے وہ اٹھیں اور شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ تو وہاں جا کے اپلیکیشن دی، چھٹی کر لی۔ خیر چھٹی کے بعد جب وہ اسکول گئی تو اسکول والوں نے کہا دیکھیں آپ کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے اتنا سارا رک گیا، آپ کے اتنے سارے کام تھے، وہ کسی ٹیچر کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ کیسے کر رہے ہو کیسے نہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے نا بہت اچھے سے کام کر رہے ہو، تو آپ چھٹی مت کیا کریں، آپ کی وجہ سے پورا اسکول کا نظام نا درم برہم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر انہوں نے دوبارہ ایسے ہی کیا۔ ایسے ان کو نا جب وہ جب اسکول گئے تو ان کو پروموشن بھی دی گئی، ان کی مرضی کی تنخواہ بھی ان کو دی گئی۔ ایسے کرتے کرتے انہوں نے کئی باتیں اپنی وہاں پہ منوا لی کہ میری یہ بات مانی جائے، میری تنخواہ بڑھائی جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، ورنہ میں اسکول نہیں آؤں گی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہی کام ان کو دینا شروع کر دیا کہ اگر ان کی وجہ سے ہمارا کام ڈسٹرب ہوتا تو پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں کی ان باتیں مانی تھی اور انہوں نے مانی۔ خیر ایسے کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے چھٹی کر لی۔ جب وہ چھٹی سے واپس گئیں تو اسکول والے نے ان کے ہاتھ میں ایک لیٹر پکڑایا اور ان کو فائر کر دیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ بڑی پریشان ہوئی اور پریشانی کی حالت میں وہ اسی بزرگ ٹیچر کے پاس چلی گئی، ان کو جا کے سارا ماجرا بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے جلد بازی میں میری ایک بات سنی اور ایک نہیں سنی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ دوسری کیا بات تھی، وہ پھر مجھے بتائیں جلدی جلدی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلی بات تو جو میں نے کی اس پہ تم نے عمل کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن دوسری بات تم نے میری نہیں سنی، اور وہ دوسری بات یہ تھی کہ اگر ہم اپنی مرضی کا کام مسلسل کسی کو کروانا شروع کر دیں اور ہم کہیں کہ ہماری ہی مانی جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی رسپیکٹ کروانی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ اگلا بندہ تنگ آ جائے آپ سے۔ دیکھیں اگر ایک بلب ایک دن بجھتا ہے تو وہ اپنی اہمیت کا احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ میں بلب ہوں، اگر میں یہاں پہ بجھ گیا تو آپ کو اندھیرا لگے گا، وہ اہمیت کا احساس دلائے گا۔ پھر وہ دوسرے دن بھی ایسا کرے، تیسرے دن بھی ایسا کرے، چوتھے دن بھی ایسا کرے، تو آخر کار وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو مجبوراً وہ بلب بدلنا پڑے گا۔
تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ نے یہ کام کرنے کے لیے کوشش تو کی، لیکن آپ جلد بازی میں اپنی باتیں منوانے کے چکر میں آپ بار یہ کام کرتی رہیں، جس کی بدولت آپ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. دیکھیے اس کہانی کا جو میں نے آپ کو یہ ساری بات بتائی ہے، یہ کہانی یا جو بھی آپ سمجھ لیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں اگر کسی اپنی قدر کروانی ہے نا کسی سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ قدر نہیں ہے، تو پھر دوری بہت اچھی بات ہے. آپ تھوڑی دوری اختیار کر لیں، اور اتنی بھی دوری اختیار نہ کریں کہ اگلا بندہ آپ کو بھول جائے. اتنی بھی سپیس کسی کو مت دیں کہ وہ آپ کے بغیر رہنا سیکھ لیں. وہ کہیں کہ ہم یہاں پہ ٹھیک ہیں، ہم یہاں پہ اچھے ہیں. ایسا مت کریں. ایسا کرنے سے آپ بہت سارے خوبصورت رشتوں کو، بہت سارے پیار کرنے والے لوگوں کو کھو دیتے ہیں زندگی میں. ایک ہم لوگ ان لوگوں کو کھوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے. موت برحق ہے، موت آنی ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. لیکن جب زندہ انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں نا، تو بہت تکلیف کا وہ باعث ہوتے ہیں. خیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، یا جو ہمارے رشتہ دار، ریلیٹیو، ہمارے عزیز ان باتوں کو نہیں سمجھ رہے یا نہیں سمجھتے، اللہ تبارک و تعالی ان کو سمجھ عطا کرے. اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اپنے لیے بھی دعا مانگیں، آسانیاں بانٹیں سب میں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے صدقات اور خیرات دیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہا کریں. اللہ تبارک و